بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ استاد محترم مکرم ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب، ICCBS کے ڈائریکٹر، یونیسکو کے چیئر ہولڈر محترم ڈاکٹر رضا شاہ صاحب، معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ذکر ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی صاحب کا، جنہوں نے HEJ کی بنیاد رکھی، ایک بہت عظیم الشان ادارہ بنایا، اور انہوں نے اپنے بہت لائق جانشین بھی تیار کیے۔ ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کے پاکستانی قوم پر بہت احسانات ہیں۔ ان کا ایک احسان آج ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ بین الاقوامی سطح پر معروف اور بہت محترم سائنسدان اور کیمسٹ ڈاکٹر عطاء الرحمن پاکستان کا فخر اور قوم کی شان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی تحقیقات، تصنیفات، علم کی خدمت کے لیے ان کے دیگر کارہائے نمایاں، جیسے انہوں نے HEC میں اور وزارت میں پاکستان کی جو علمی خدمت کی ہے وہ بے مثال ہے، اور انہیں ملنے والے اعزازات، ان سب کو بیان کرنے کے لیے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ میں یہاں مختصراً بس یہ ان کی ذکر کروں گا، اور ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے سلسلہ عظیمیہ اور ICCBS کے زیر اہتمام تصوف اور سائنس کے موضوع پر ہونے والی اس علمی مجلس میں حاضرین کو اپنے خیالات سے استفادے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس علمی مجلس کے انعقاد میں گراں قدر تعاون پر ICCBS کے ڈائریکٹر، یونیسکو چیئر ہولڈر، کئی تحقیقی منصوبوں کے نگراں، کئی کتابوں کے مصنف اور کئی ریسرچ پیپر کے مصنف، پاکستان کے مایہ ناز سائنسدان، اور یہ کہنا چاہیے کہ سائنس کے میدان میں پاکستان کا فیوچر، ڈاکٹر محمد رضا شاہ، آپ کا بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں۔ محترم ڈاکٹر صاحب اور حاضرین کرام، 21ویں صدی میں سائنسی ترقی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوع انسانی کو اور اس کے مسکن زمین کو کئی سنگین خطرات بھی لاحق ہیں۔ سائنس کی ترقی اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے انسانوں کو ملنے والی بے مثال سہولتوں کے باوجود دنیا میں عدم مساوات، ناانصافی، غربت، بیماری، خوف اور اندیشوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس پہ سلسلہ عظیمیہ کی رائے یہ ہے کہ ان مسائل کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان کی علمی ترقی خالق کائنات اللہ سے ملنے والی رہنمائی یعنی وحی کے تابع نہیں ہے۔ انسانی وجود روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ اس زمین پر انسان کی زندگی میں مادے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تاہم انسانی وجود اپنے روحانی تقاضوں کی تکمیل بھی چاہتا ہے۔ انسان کی ضروریات کا جائزہ لینے پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کا جسم آرام چاہتا ہے، اس کا ذہن سکون چاہتا ہے، اور اس کا قلب اطمینان چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اکثر دریافتوں کا استعمال انسانی جسم کو آرام پہنچانے کے لیے تو ہو رہا ہے۔ انسان کو ذہنی سکون اور قلبی اطمینان فراہم کرنے پر جتنی توجہ دی جا رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ انسان کا ذہنی سکون بڑے اور مؤثر اداروں کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ ذہنی سکون سہولت پہنچانے والی آرام دہ مصنوعات سے نہیں ملتا۔ ذہنی سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسانوں اور دیگر مخلوقات کی بھلائی کے کام صرف ذاتی مفادات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا پانے کے جذبے سے کیے جائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قلب کو اطمینان کیسے ملے؟ اللہ سے قربت کا احساس اور اللہ کا ذکر انسان کے قلب کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ضمیر کی آواز کو سنا جائے اور ضمیر کی تنبیہ پر عمل کرنے کا حوصلہ پیدا کیا جائے، نور باطن سے استفادہ کیا جائے۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برخیا تصوف کی ڈیفینیشن میں فرماتے ہیں کہ تصوف نور باطن ہے، یہ ایسا خالص ضمیر ہے جس میں کثافتیں نہیں ہوتی۔ دین اسلام اور تصوف کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر عمل کا ایک خارجی اور ایک باطنی رخ ہوتا ہے۔ ظاہری عمل خارجی رخ ہے اور اس عمل کے پیچھے نیت باطنی رخ ہے۔ اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ علم کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، ایک علم کا مشاہداتی اور تجرباتی پہلو ہے اور دوسرا علم کا روحانی پہلو ہے۔ اس بات کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ سائنس کا ایک روحانی پہلو بھی ہے، اسے ہم اسپریچولیٹی آف سائنس کہہ سکتے ہیں۔ اس پہلو پر غور کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ تحقیق کے میدان اسپریچولیٹی آف سائنس
اور سائنس آف اسپریچولیٹی بھی ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کے ظاہر کو پیش نظر رکھا ہے، تصوف نے انسان کے باطنی پہلو پر توجہ دی ہے۔ صوفیہ اللہ کی صفات کو اپنے باطن میں سفر یعنی جرنی ودن کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں۔ تصوف اور سائنس بظاہر دو مختلف جہات سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم دونوں کا مقصد کائنات کے اسرار کو جاننا اور حقیقت کی تلاش ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو صوفی اور سائنٹسٹ ایک ہی منزل کے دو راہی ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کے اس دور میں انسان کے روحانی وجود اور باطنی تقاضوں پر زیادہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے اسٹریس، ٹینشن، ڈپریشن، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں میں ذہنی مسائل سمیت کئی ذہنی اور جسمانی بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ انسانوں کی ایک بڑی تعداد عدم تحفظ میں مبتلا ہو کر خود کو تنہا سمجھ رہی ہے۔ موجودہ دور میں تصوف اور سائنس کا امتزاج ایک ایسی فکری اور روحانی راہ فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے انسان کی دریافتیں اس دنیا میں خیر، ہر نوع کی بقا اور زمین کے لیے سازگار ماحول کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظاہرہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیچرل سائنس کے عالموں کے ذریعے ہونے والے انکشافات اور ان کی دریافتیں دراصل خالق کائنات کی مختلف صفات سے آگہی کی کوششیں ہیں۔ اللہ کائنات کا حقیقی اور اولین موجد ہے۔ انسان کوئی چیز ایجاد نہیں کرتا، انسان دراصل دریافت کرتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی مختلف چیزوں کو مختلف انداز میں ملا کر انسان قوانین قدرت کو سمجھتا ہے اور اشیاء کی نئی نئی ماہیتوں کو دریافت کرتا ہے۔ یہ اس زمین میں جو بھی کچھ ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ جو بھی کچھ یہاں ہے سب انسان کے لیے اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور انسان ان تخلیقات میں تصرف کر کے نئی نئی چیزیں بناتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سلسلے ضیمیہ میں کہتے ہیں کہ انسان ایجاد نہیں کرتا بلکہ انسان دریافت کرتا ہے۔ تصوف اور سائنس کا امتزاج ایک ایسی فکری اور روحانی مشترکہ راہ فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے انسان کی دریافتیں اس دنیا میں خیر اور ہر نوع کی بقا اور زمین کے لیے سازگار ماحول کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ سلسلہ ضیمیہ ماڈرن سائنس اور روحانی علوم دونوں کی اہمیت اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ سلسلہ ضیمیہ کے اغراض و مقاصد کا چوتھا نقطہ علم دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانی اور سائنسی علوم کی ترغیب دینا ہے۔ سلسلہ ضیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برقیہ نے اپنی کتاب لوح قلم میں لکھا ہے، آج کی نسلیں گزشتہ نسلوں سے زیادہ مایوس ہیں اور آئندہ نسلیں اور بھی زیادہ مایوس ہونے پر مجبور ہوں گی۔ نتیجے میں نوع انسانی کو کسی نہ کسی وقت نقطۂ توحید کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ موجودہ دور کے مفکر اور سائنٹسٹ کو چاہیے کہ وہ وحی کی طرز فکر کو سمجھے۔ کوٹ ان کوٹ۔ سلسلہ ضیمیہ کے بزرگ خواجہ شمس الدین عظیمی نے امت مسلمہ کو بار بار حصول علم، خصوصاً سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ سلسلہ ضیمیہ کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ جس طرح روحانی علوم کے ذریعے اللہ کا فرما بردار ایک بندہ اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے اور اللہ کی مرضی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح مادی علوم میں تحقیق بھی دراصل اللہ کے ارادے کو سمجھنے کی ہی ایک کوشش ہے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کوشش کو وحی کے تابع ہونا چاہیے۔ اس انسان کی ان کوششوں کو خالصتاً انسان کی عقل اور انسان کی مرضی پر نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ یہ ڈسپلن وحی کے تحت چلنا چاہیے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ مادی اور روحانی علوم کی یکجائی انسانیت کے لیے فلاح اور اس زمین کے لیے بقا کا ذریعہ بنے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس کے شعبوں میں تحقیقات اور ٹیکنالوجی سے استفادہ ضرور کیا جائے، تاہم اس سفر میں انسان کی باطنی ضروریات کو اور اعلیٰ انسانی اقدار کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے کہ انسان آخرت میں اپنے خالق اللہ کو جواب دہ ہے۔ اگر انسان کی نیت بہتر ہوگی اور اللہ کے آگے جواب دہی کا یقین ہوگا تو سائنسی دریافتوں کی وجہ سے ہونے والی ترقی زمین کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں بنے گی، بلکہ اللہ کے آگے جواب دہی کے یقین کے تحت ہونے والی ترقی زمین کے ماحول کے استحکام اور زمین پر آباد انواع کی بقا کا ذریعہ بنے گی۔ محترم ڈاکٹر صاحب، معزز حاضرین کرام، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔